اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی، 5واں حصہ۔ بعض وحشی جانوروں کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جنگلی جانور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے جاتے تو ادھر ادھر دوڑتا اور کھلاڑیاں کرتا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی آہٹ محسوس کرتا، بس فوراً ایک گوشے میں دبک کر بیٹھ جاتا اور ذرا آواز نہ نکالتا، اس خیال سے کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ مسند احمد اور ابو یعلا۔ فائدہ: جہاں تک الفاظ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وحشی جانور ہرن تھا جس میں تربیت کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں، بعض اور حیوانات ایسے ہیں جن میں تدریب و تربیت سے کچھ نہ کچھ تہذیب کی حرکات پیدا ہو جاتی ہیں، مگر یہ ظاہر ہے کہ اس وقت عرب میں بالعموم ہرن کی طبیعت اور تہذیب کرنے کی عادت نہ تھی۔ بالخصوص بیت نبوت میں حیوانات کی تربیت کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے، پر جو جانور گھروں میں گھل مل جاتے ہیں وہ عام طور پر اپنے مالک کو دیکھ کر خوشی میں کودنے اچھلنے لگتے ہیں، مگر یہاں صورت اس کے برعکس تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو وہ کودتا اچھلتا، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا بس فوراً خاموش ہو کر ایک گوشے میں جا بیٹھتا۔ ترجمان السنہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔